کہ جناب میں تو کبھی ان سے ملا ہی نہیں، ساتھی مذاکرات کرتے تھے تو میں اپنے آفس میں بیٹھا رہتا تھا، اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو ذرا بتا دیجئے کہ مذاکرات کیے کس نے تھے؟ ہمیں آپ بتائیے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری زبان بند ہے، آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے تو ذرا بتا دیجئے وہ کون تھا جو شورا کے بار بار جناب گوڈوں اور گٹوں کو پکڑ کے کہہ رہا تھا آپ کی مہربانی ٹائم دے دیں، جیسے کہیں گے ویسے۔ اور ایک بات اور بھی، شیخ صاحب نے یہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ یقین مانیے ختم نبوت کا میں مجاہد ہوں، اگر یہ معاہدہ میں پورا نہ کر سکا تو میں جناب اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا۔ تو میں کہتا ہوں جناب وزارت داخلہ چھوڑ دوں گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب وزارت تو آپ کے پاس انشاءاللہ آج نہیں تو کل ویسے بھی نہیں رہے گی، تو اس پہ اتنی اکڑ اور گمان اور اس پہ ماشاءاللہ قبر میں ٹانگیں آپ کی، آج نہیں تو کل جو ہے نا، تو یہ آپ نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، کم از کم اس عمر میں بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تھوڑا سا دید لحاظ ہونا چاہیے۔ تو علامہ صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کہ اب کس طرح سے معاملہ طے پائیں گے؟ ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی معاہدے پر عمل درآمد کروایا جائے، اسی طرح فرانس کے سفیر کو نکالا جائے، یہی ہے ابھی؟ ہم کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے وہ اگر کل بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں تو بس آپ قائم ہیں تو آپ کے پاس تو بڑا ٹائم ہے۔ اور ہاں ایک بات اور بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہم اگر ایک یک جنبش قلم وزیر اعظم صاحب کے ثوابدیدی اختیار پہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں فرانسیسی سفیر کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی سیاسی جماعتیں ہماری کردار کشی کریں گی، تو ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے تاکہ سب جماعتیں جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں۔ تو ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیں، باقی ہم امید کرتے ہیں اور ہماری کوشش تھی کہ جتنے بھی وہ چاہے پی پی کے ہیں، نون کے ہیں، بلے کے ہیں، وہ ایم این اے حضرات، تو ہم اپنے ساتھیوں کو جو مقامی ذمہ داران ہیں ان کے گھر جائیں گے، کہیں گے جناب ہم نے چاہے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن آپ کے حلقے کے تو ہیں، تو جیتنے والا ایم این اے وہ اپوزیشن کا بھی اتنا ایم این اے ہوتا ہے جتنا وہ اپنی قوم کا ہوتا ہے، تو آپ سے ہم اب سڑک نالی کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے ہیں، جب یہ بل آئے تو کم از کم حضور کی عزت کے لیے ساتھ دیجیے گا۔ تو ہمیں امید تھی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ یقیناً اس بل کا ساتھ دیتے، تو اب وہ بل پاس نہ ہوتا اگر تو چلو یہ بات ڈالی جا سکتی تھی کہ پارلیمنٹیرین فلاں فلاں جماعت کے ساتھ نہیں دیا، تو یہ کالک ان کو اپنے منہ پہ ملنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ بل بھی پیش نہیں کرتے، الٹا ہمارے امیر کو گرفتار کرتے ہیں اور 15-20 ہزار بندے آپ گرفتار کر لیتے ہیں، گھروں میں آپ جا کے ظلم و جبر کرتے ہیں، تو اور پھر کال عدم کر کے ڈراتے ہیں ہمیں، کال عدم یہ کر تو سکتے نہیں ہیں لیکن کال عدم کے اعلان کر کے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے، ہمارے لاشیں گرا کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ ذرا ایسے کیمرہ گھمائیے ایمانداری سے کہ کال عدم ہونے کے بعد مجمع بڑا ہے کہ گھٹا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہے، آخر کس طرح سے یہ ہم بیٹھ کے اس معاملت کو طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی حکومت ہے بکھلائی ہوئی، شیخ صاحب بات شروع کہاں سے کرتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں تو اس کا سٹائل بدل چکا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب بات شروع کرتے ہیں کہتے ہیں ہم آج بھی معاہدے پہ قائم ہیں، جی بالکل ایسے، اگر وہ معاہدے پہ قائم ہیں تو ہم 20 تاریخ تک یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے قائد نے 21 کی رات کو 12:01 پہ نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ جتنا جلدی انہوں نے لبیک کے بارے میں ایسے سمری پیش کی ہے ہمیں کال عدم کرنے کے لیے، ایسے ہی جلدی سے آپ بل لے کے آئیے جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا۔ ہم نہیں کہتے کہ ہماری مرضی کے مطابق، کہتا ہے کہ انہیں شوق ہے فیض آباد جانے کا، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اس معاہدے کی روشنی میں آپ ڈرافٹ بنائیں، فروغ نسیم صاحب آپ کے پاس ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ آپ کے پاس ہیں، ان کو بٹھا کے معاہدہ بھی سامنے رکھیں جس کے اندر لفظ ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے منظوری کے ذریعے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا اور فرانس کی مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے گا اور جتنے مقدمات لبیک پہ ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل مشکل ہے تو اس وقت ان کی عقل گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی تھی جس وقت یہ معاہدہ کر رہے تھے،
تو بندے کو ایسا معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے جو وہ پورا کر سکے. بندے کو پہلے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. معاہدے میں شیخ رشید صاحب موجود تھے. کس میں؟ شیخ رشید صاحب موجود تھے. شیخ رشید صاحب دوسرے معاہدے میں جہاں پہ ان کے سائن ہے، جہاں پہ انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم لیا ہے، اس پہ شیخ صاحب کے سائن ہے. آپ کی کبھی ملاقات ہو تو انہیں کہیے گا کہ اگر اینک نہیں لگی تو اب لگوا لیجئے، پڑھیے آپ کے سائن ہوئے پڑے. اور حیرت کی بات ہے، ویسے آپ نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہوں گے لیکن روزہ رکھ کے، ویسے وہ میں نہیں کہتا کہ بھئی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے کہا ہے تو رکھا ہوگا، لیکن روزہ رکھ کے اتنے اطمینان سے جھوٹ بولنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا.